فرمایا جو پیٹ بھر کے کھائے اس کو عبادت کی لذت کبھی نہیں مل سکتی. ہم یہ سوچتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ زندہ رہیں گے. یاد رکھنا، زیادہ کھانے والے اگر زیادہ زندہ رہتے تو آپ سے پوچھتا ہوں جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ 90 سال کی عمر میں بھی اتنے طاقتور ہوتے تھے. آج ہمارا 40 سال کا جوان اتنا طاقتور نہیں ہے. کون؟ بھوکے رہنے والے. اور 40 اور پیٹ بھر کے 4 بار کھانے والے 40 سال میں کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر کھانے کا زیادہ فائدہ ہے، 90 سال میں وہ قرآن بغیر چشمے کے پڑھتے تھے، یہاں 35 سال میں چشمہ لگ گیا. اگر کھانے کا زیادہ فائدہ ہے تو تم تو بریک فاسٹ بھی کر رہے ہو، ظہر میں بھی کھا رہے ہو، پھر اس کے بعد اسرانہ بھی ہے. اسرانے کی نئی اصطلاح لے کر حیرت ہے، بدعت کی رٹ لگانے والے مولوی اس اسرانے پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے. جو میلاد مصطفیٰ پہ گفتگو کرتے وہ اس اسرانے پہ کبھی گفتگو نہیں کرتے، اس لیے کہ بیچارہ کھانے کا دیوانہ ہے. یاد رکھیے، ہم نے نبی کے نام پہ کھلا دیا تو بدعت نظر آئی، اور خود اسرانے کے نام پر خوب پیٹ بھر رہا ہے، اس میں کوئی بدعت نظر نہیں آئی. صحابہ کہتے رسول اللہ کے بعد ہم نے سب سے پہلی جو بدعت دیکھی ہے بدعت مباح. میں اس کو بدعت دلالہ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پیچھے علماء موجود ہیں. سب سے پہلی بدعت مباح جو ہم نے دیکھی وہ پیٹ بھر کے کھانا دیکھا. ورنہ رسول اللہ کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا تھا، بلکہ صحابہ کرام ایک مرتبہ امہات المومنین کے پاس آئے. بہت خوبصورت سی بات یاد آ گئی ہے. کاش بیماریوں کا علاج بھی لے جائیے، صحت کا راز بھی لے جائیے، روحانیت کا علاج بھی لے جائیے. ذرا غور کیجئے، فاروق اعظم نہ کبھی پیٹ بھر کے کھاتے تھے نہ کبھی کسی کو کھانے دیتے. آج جتنی بیماریاں ہیں نا، ہم بیماریوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم کھانے پہ کنٹرول کریں. کم کھا کے دیکھیے. کم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 روٹی کھا کے اٹھ جائیں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. ہر ایک کے لیے کم کھانے کی اصطلاح الگ الگ ہے. جس کو 4 روٹی کی بھوک ہے وہ 3 روٹی کھائے، اس کے لیے کم کھانا ہے. جس کو 3 روٹی کی بھوک ہے وہ 2 روٹی کھائے، اس کے لیے کم کھانا، کیونکہ سب کی بھوک الگ الگ ہے. تو ہم سب کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے، لیکن کر کے دیکھیے. آپ کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں دیکھیے. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں پیٹ بھر کھانے والے میں کبھی خیر نہیں آ سکتی. فرمایا جو بھوکا رہے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، اللہ اس کے دل پر حکمتیں نازل فرماتا ہے. انوار البشارہ میں حضرت امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حج کے ایام میں کم کھا کے دیکھو. انہوں نے حج کے ایام میں لکھا، اس کی برکتیں دیکھنا پھر بتانا. کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھوکا رہتا ہے تو اس میں اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں. جو یہاں تک بھر جائے اب اس میں جگہ کدھر ہے انوار کی؟ غور تو فرمائے، پیٹ خالی تو رکھیں. ہمارا تو حال یہ ہے، ہم کھانے کے چکر میں مرے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے اس سے بیماریوں کا شکار ہے. روح بھی بیمار ہو رہی ہے. زیادہ کھانے سے صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی بیمار ہو رہی ہے. صوفیہ کی یہاں لوگ تصوف کا مطلب یہ سمجھتے کالی ٹوپی، ہری ٹوپی، پیلی ٹوپی، یہ جبہ، وہ کلر، یہ تسبیح. میرے بھائی، تصوف کا پہلا زینہ 3 چیزیں ہیں: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا. تینوں اپنی زندگی میں نہیں. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں جب بھی خطاب کرتا ہوں تو پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سے. ہم نے کچھ نہیں، ہم بک بک کرتے، خوب بولتے ہی رہتے، اتنا بولتے ہیں، اتنا بس بولنا ہی بولنا. فرمایا جس نے کم بولا اللہ اس کے سینے کو حکمت کے لیے چن لیتا ہے. کر کے دیکھو، کر کے دیکھیے. آپ کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں محسوس ہوگی. پوری توجہ عبادت کی طرف ہے. یہ نفسانی خواہشات کو کچلنے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. آئیے ہم اس کی طرف پہلے توجہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ صحابہ کرام فاروق اعظم نے کے دور میں دیکھا کہ بھئی ابھی کشادگی و دولت. فاروق اعظم کے دور میں دولت بہت آ گئی تھی. اتنی دولت آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس کہ یمن سے لے کر کے مدینہ منورہ تک لوگ زکوٰۃ لے کے چلتے تھے. کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا جس کو زکوٰۃ دے سکے. بولے بھئی اب دولت تو آ گئی، لیکن فاروق اعظم پیٹ بھر کے نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ایک کام کرے، فاروق اعظم کسی کی نہیں سنتے، اگر کسی کی سنیں گے تو وہ 2 ہستیاں ہیں. ایک تو ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں اور ایک تو ام المومنین سیدہ حفصہ ہے. امہات المومنین کیونکہ ماں ہے نا، ماں کی بات نہیں کٹے گی. صحابہ جمع ہو کے دونوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا امی جان
نہ عمر اتنی دولت آنے کے بعد بھی پیٹ بھر کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے، اور خود کا حال یہ ہے کہ کپڑے بھی ایک لباس ہے ان کے پاس، ایک ڈریس ہے ان کے پاس، ہم کہتے ہیں دوسرا بھی بنا لو تو ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ فاروق اعظم جمعہ کی نماز پڑھانے میں لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوئی تو دیر سے آئے۔ کیا وہ دور کے لوگ تھے، حق بات کہنا کتنا آسان تھی، کسی کی اصلاح کتنی آسان تھی۔ آج تو مزدوروں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے ہم، غریب کی بھی اصلاح کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مالداروں کی اصلاح کرے تو اس کا تیور ہی الگ ہے، کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں۔ حالانکہ جب اصلاح کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا۔ دیکھ لو، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کون سا ملک ہے جہاں ظالم نہیں ہے، ایک ملک کو بتائیے جہاں ظالم نہیں، کسی ایک ملک کا رونا نہیں، دنیا کے ہر ملک میں دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، لیکن قاضی صاحب بیچارے چپ ہیں۔ قاضی سے مراد میں قاضی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاضی سے مراد نکاح پڑھانے والا قاضی، دین جانتا ہے، مذہب جانتا ہے، ڈر رہا ہے اگر میں نے سونے کی انگوٹھی پہنانے سے منع کر دیا تو دوبارہ نکاح میں مجھے بلایا جائے کہ نہیں بلایا جائے۔ میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اپنے اوپر مت ناراض نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہ سب چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں قاضی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا حق ہے قاضی کو بیٹھنے کا؟ لڑکی کے بازو میں، دلہن کے بازو میں، ادھر دلہن ادھر دلہا۔ بولے یہ پاکستانی سیریل میں کا لعنت ہو تیرے پاکستانی سیریل پر۔ سیریلوں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ وہ جینا سیکھتے ہیں جن کے پاس محمد الرسول اللہ جیسی ہستی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے بندو، سیریلوں کی طرف جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف آؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کل بھی ہمیں کامیابی ملی تھی اسوہ مصطفیٰ کے صدقے میں، آج بھی کامیابی ملے گی اسوہ مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہم نے کہاں پہنچ گئے؟ میں کہتا ہوں ایسی شادیوں پہ لعنت ہو جہاں دلہن بے پردہ دولہا بے قاضی بیچ میں بیٹھا۔ یہ بھی کوئی طور ہے، کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب برائی کو دیکھ کر تم چپ رہو گے، جب تم برائی کو دیکھ کر خاموش رہو گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اس وقت اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا اور وہ تم پہ ظلم کریں گے تو تمہارے نیک لوگ ان حکمرانوں کے خلاف دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد فرما دے گا۔ اس دن اللہ تمہیں قرآن کے برکات سے بھی محروم کر دے گا۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔